اپنے گھر والوں کے لیے 3 سال یوکے میں رہ کر کمانے والا لڑکا جب شادی کے لیے پاکستان آیا تو شادی والے دن دولہے کو گولی مار دی گئی۔ جناب علی، تفصیلات کے مطابق غریب خاندان کا لڑکا یوکے گیا، یوکے میں جانے کے بعد خوب محنت کی، محنت کے نتیجے میں جو بھی پیسے ملتے تھے مہینے کے، وہ سیلری گھر والوں کو سینڈ کیا کرتا تھا، کچھ اپنے پاس بھی سیونگ کرتا تھا۔ تقریباً 2.5 سے 3 سال گزر گئے اور تقریباً 3 سال کے بعد جب یہ لڑکا پاکستان میں آیا تو جناب علی پاکستان میں اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی کا رشتہ تلاش کیا ہوا تھا۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا سٹیبل ہو، سنبھل جائیں، بڑے ہو جائیں تو ہم ان کی شادی کر دیں۔ تو جناب علی اسی طرح اس لڑکے کے ماں باپ نے بھی یہ خواہش سوچی ہوئی تھی، یہ خواہش ان کی بھی تھی کہ ہمارا بیٹا جیسے ہی پاکستان میں آئے گا ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے۔ جناب علی سچویشن یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا شادی کا جو ارادہ رکھتے تھے گھر والے، ان کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا سکا بھائی نشئی ہے۔ جناب علی نشئی بھائی جو تھا وہ ذہنی توازن بھی اس کا صحیح نہیں تھا، لیکن بظاہر وہ سبھی کو نارمل لگتا تھا اور اس بات کا اس کے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ اچھا، اس نشئی نے 3 لاکھ روپیہ لیا کیونکہ لڑکی والے بہت زیادہ غریب تھے، انہوں نے مطلب یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا برا ہو جائے گا۔ جناب علی نشئی بھائی نے 3 لاکھ روپیہ لیا اور یہ حامی بھر لی کہ میں اپنی بہن کا نکاح کسی اور سے کروا دوں گا۔ تو یہ جو مطلب بات تھی کسی کو پتا نہیں تھی، لیکن نشئی بھائی اپنی بہن کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بہن آپ کی شادی، آپ کا نکاح وہیں پہ ہوگا جہاں میں چاہوں گا۔ جناب علی صرف 21 سال کا جو بچہ ہے وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کو کہاں پہ نکاح کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا؟ غریب تھے اور غربت جناب علی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جہاں غربت ہوتی ہے وہاں مایوسیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اچھا جناب علی جس دن نکاح تھا تو لڑکا کافی دھوم دھام سے اپنی بارات کے ساتھ آیا اور جناب علی لڑکی کو بھی بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس قدر وحشی بن جائے گا۔ تو جناب علی جیسے ہی بارات آئی تو نشئی بھائی جو تھا اس نے پسٹل نکالا اور پسٹل نکال کے اپنی ہی بہن کو گولی مارنے لگا۔ جب گولی مارنے لگا تو یوکے کے لڑکے نے دیکھ لیا کہ یہ دلہن کو یعنی کہ اپنی سکی بہن کو یہ فائر مارنے لگا ہے، تو فوراً سے دولہے نے بچاؤ کا سوچا، بچنے کی کوشش کی، دلہن کو بچانے کی کوشش کی اور اسی مزاحمت میں جو فائر دلہن کو لگنا تھا، جو کہ بھائی نے اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کی، وہی گولی وہی فائر لڑکے کو لگ گیا۔ جناب علی لڑکے کو بازو پہ فائر لگا لیکن بہت زیادہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے اور ساری کی ساری جو بارات تھی وہ دائیں بائیں بھاگ گئی اور نشئی بھائی نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو جناب علی اب یہ سچویشن جو ہے، یہ سچی جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ لاہور کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ جب بھی رشتہ کرنا چاہیے، اس میں لڑکی کی یا اس کے والدین کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی یہ ہے کہ نشئی نے 3 لاکھ روپیہ لیا تھا کیونکہ اسے نشہ کرنے کے لیے پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہوں گے۔ آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نشئی جو ہوتے ہیں ان کے آگے کوئی بھی قیمتی چیز معنی نہیں رکھتی، ان کو صرف اور صرف نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس وقت جو دولہا ہے وہ ہاسپٹل میں موجود ہے اور امید ہے کہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا اور مکمل صحت یاب ہونے کے بعد جناب علی پھر سے دوبارہ سے میاں بیوی جو ہے، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح کے فوراً بعد ہی نشئی بھائی نے ان کو اتنی اچھی لگی ہو تو آپ لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔